نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، انسان دنیا کے کاروبار میں، معاشی الجھنوں میں اور دنیا کی مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا حقیقی مقصد کیا ہے، اس کو بھیجا کیوں کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ غفلت اور دنیا کی رغبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دین کے کاموں میں بھی، مطلب نماز ہے، روزہ ہے، یا ایسے دین کے کاموں میں بھی بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے، اور بے دلی سے ہی صحیح ان کاموں کو کرتا ہے جب دین کے، تو بھی یہ سوچتا رہتا ہے کہ کب میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں، کب میں یہاں سے ہٹوں اور اپنے دکان مکان اپنے کاروبار میں واپس جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں ذرا، کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی اکثر اوقات ہم دنیا کی طرف الجھے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کم وقت میں ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح آج ہمارے روزے دیکھ لیں کہ لایانی کاموں میں، فالتو کی باتوں میں، اللہ معاف کرے نیٹ کا زمانہ آ گیا، موبائلوں میں ہمارا پورا روزہ اسی کے نظر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، انسان پورا سال اسی کشمکش میں الجھا ہوا رہتا ہے، اور اسی میں رہتا ہے پورا سال کہ معاشی زندگی کیسے میری بہتر ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مہینہ عطا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ، کہ اس مہینے میں آ کر اس کے کچھ ڈھکن کھلتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف آتا ہے، مسجدیں بھرنے لگتی ہے، اس کو اپنے اعمال یاد آنے لگتے ہیں، آخرت کی فکر بڑھنے لگتی ہے، اس کی دنیا کا جکڑ پن اور دنیا کی جو سوچ بن گئی جاتی ہے، پورا 11 مہینہ اسی میں کام لگے اس میں تھوڑا سا ڈھیلا پن آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی فکر کی ہماری۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب بھی کچھ کسک باقی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، دنیا چھوٹ نہیں رہی ہے، ابھی بھی یہ لگا ہوا ہے کہ تین پارے والی 10 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہوں، 10 دن میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر لگوں گا اپنے کاروبار میں لگوں گا۔ میں ان سے ناراضگی نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ایسے پڑھنے والوں میں سے بھی اکثر عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے الجھنوں میں، دنیا کے کاروبار میں اتنا لگ گیا، اتنا رچ بس گیا اس کے اندر کہ رمضان کا مہینہ بھی اس کو پوری طریقے سے توڑ نہیں پا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت اور نازل کی، ایک نعمت اور بندے کو دی، کہ جب بندہ اس نعمت کو پوری پابندی کے ساتھ، اس سے قاعدے قواعد کے ساتھ جب اس کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک احساس جاگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو دے کر ساری چیزوں سے مخلوق کو اور انسان کو کاٹ لیتے ہیں، صرف اپنے در پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ جب بندہ اس کی پوری پاسداری کرتا ہے، پھر اس کے اندر احساس جاگتا ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ وہ نعمت کیا ہے، اس نعمت کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، پہلے اس کی فضائل سن لیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو بعد میں بتایا جائے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمل ایک دن بھی کوئی کرتا ہے، ایک دن بھی، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ اب 3 خندق تو بول دیے، اس کی تشریح پھر کرتے ہیں کہ ایک خندق اتنی بڑی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک یا زمین سے آسمان تک جتنی دوری ہے، ایک خندق کی دوری اتنی ہوگی کہ اگر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو رمضان میں دیا، اگر وہ عمل کرتا ہے تو ایک دن پر 3 خندق، اور وہ عمل ہے اعتکاف، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن کا وہ ہمیشہ کرتے رہے، اللہ کہ ایک آدھ مرتبہ چھوٹ گیا، وہ تو الگ بات ہے۔ تو اعتکاف بہت اہم مسئلہ ہے، اور بہت نیک اور بہت جامع عمل ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کی جکڑ سے کھینچ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ اپنے آپ کو پٹک دینا کہ اب تو میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو اللہ بھی کریم ہے، معاف کر ہی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس اتنا دھیان رکھے کہ اعتکاف کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک 5 وقت کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے وہ مسجد، دوسرا نیت. اور اگر کسی کو کرنا ہے، اللہ کسی کو ہمت دے، طاقت دے، تو وہ کل 20 رمضان ہے، کل 20 رمضان کی مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ پہنچ جائے، نیت کر کے بیٹھ جائے. اس کا 10 دن کا اعتکاف ہوگا شروع. بہت سارے جیسے 2 فضائل تو میں نے سنا تھا، تیسری فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، شب قدر کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر، تو وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.